بسم اللہ الرحمن الرحیم. حاضرین السلام علیکم. میں ہوں سید محسن رضا. آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل چینل. امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنی حفاظت میں رکھے. پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں پر رات کوئی تقریباً 2 بجے سے پہلے یہ 10 اور 2 کے درمیان تاریخ کا بدترین ظلم کیا گیا. میں اس پر بھی بات کروں گا، لیکن اس سے پہلے آج ایکچولی جو میرا ویلاگ ہے جس پر میں نے بات کرنی ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی اب اگلی پلاننگ کیا ہے، آگے منصوبہ بندی کیا ہو رہی ہے. کیا احتجاج ختم کر دیا گیا ہے، فائنل کال اپنے اختتام کو پہنچ گئی ہے، یا جس کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ عمران خان کی رہائیگی جو تحریک چلائی گئی ہے کیا وہ تحریک آج ختم ہو رہی ہے، اور آگے علی امین گنڈا پور صاحب، بشرا بی بی اس وقت کہاں پہ ہیں، آگے جو پریس کانفرنس کرنے لگے ہیں کون لوگ پریس کانفرنس کرنے لگے ہیں، جو حکم دیا گیا کہ احتجاج ختم کیا جا رہی ہے کس کے کہنے پر دیا گیا، کیا اس حکم میں کوئی کیا کہتے ہیں کہ حقیقت بھی ہے یا یہ بظاہر پھیلائی گئی ایک افواہ ہے. میں آج اس پر بات کروں گا، لیکن اس سے پہلے میں اپنے جذبات کا اظہار ضرور کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں اس طرح کا ظلم، اس طرح کی بربریت اس سے پہلے میں نے نہیں دیکھی. مطلب میرا یہ ہے کہ میں نے خیر اسٹڈی بھی نہیں کی. میں یہ سمجھتا تھا کہ شاید سانحہ ماڈل ٹاؤن ایک ایسا ظلم ہے جس کی کوئی تاریخ میں مثال نہیں ملتی. اس میں بھی 14 لوگ جو تھے انہیں شہید کر دیا گیا تھا اور 100 کے قریب لوگوں کو زخمی کیا گیا، جو آج تک انصاف کے لیے در بدر 12 سال سے غالباً بلکہ 10 سال سے اوپر کا وقت ہو چکا ہے، 10 سال کے قریب غالباً ہو گیا وقت، تو آج تک انہیں انصاف نہیں ملا. یہ میں سمجھتا تھا کہ بہت بڑا ظلم ہے. لیکن رات جو خون کی ہولی تحریک انصاف کے ساتھ کھیلی گئی ہے ڈی چوک کے اندر، اس کی کوئی ایگزامپل نہیں ملتی. ایک اطلاع تو یہ بھی آ رہی ہے کہ کوئی تقریباً 70 سے 100 کے قریب لوگ جو ہیں وہ وفات پا چکے ہیں، یعنی شہادت ہو گئی ان کی، اور 400 کے قریب لوگ جو ہیں وہ شدید زخمی ہیں اس وقت. اب اس میں ایک اور بھی حکومت کام کر رہی ہے کہ لاشیں جو ہیں ان کو غائب کرنے کا سلسلہ جاری ہے تاکہ شہداء کی تعداد جتنی کم سے کم بتائی جا سکے. کچھ لوگ تو ہیں وہ یہ بھی ماننے کو تیار نہیں ہیں کہ سیدھی گولیاں چلائی گئی ہیں. ہاں، کچھ صحافی ایسے ہیں جو جرأت کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہ بات کہہ رہے ہیں، کم از کم وہ چاہے کسی کے بھی پینل پہ ہوں، لیکن وہ یہ ضرور کہہ رہے ہیں کہ اسٹریٹ فائرنگ کی گئی ہے اور اسٹریٹ فائرنگ کے نتیجے میں شہادتیں بھی ہوئی ہیں. اب شہادتوں کی تعداد پر ایک ہے کنفیوژن، اس پہ اختلاف ہے. کچھ کہتے ہیں کہ نہیں 8 لوگ شہید ہوئے ہیں، کچھ کہتے ہیں 20 لوگ ہیں، کوئی کچھ کہتا ہے. لیکن تحریک انصاف کے اپنے جو اطلاعات ہیں اس کے مطابق وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 70 سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ شہید کر دیے گئے ہیں اور 400 کے قریب لوگ جو ہیں وہ زخمی ہیں. باقی در بدر کوئی ادھر ادھر پھینک رہے ہیں، کوئی پھر رہے ہیں، کوئی کسی کے ساتھ کوئی صورتحال ہے. اچھا، اب یہ تو ایگزیکٹ ڈیٹا جب آئے گا تو اسی وقت ہی پتہ چل جائے گا. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ہوا کس لیے؟ مطلب جب آپ دیکھیں کہ اس سے پہلے کتنی رکاوٹیں تھیں، یہ شیلنگ، یہ سارا کچھ، آپ احتجاج کو وہاں پہ بھی روک سکتے تھے. آپ نے اگر یہی کام آپریشن ہی کرنا تھا، یہ ظلم ہی کرنا تھا، تو یہ ڈی چوک میں بلانا ضروری تھا. ڈی چوک میں بلا کے یہ ضرور کرنا تھا. راستے میں چھوٹے قافلے تھے، کسی ایک کے لیے یہ کرتے تو امید ہے، میرا یہ خیال تھا کہ نقصان بھی کم ہوتا اور ڈسپرس بھی ہو جاتا ہے احتجاج بھی، اور اسلام آباد کو بھی اتنے دن بند نہ کرنا پڑتا. راستے میں کہیں پہ بھی یہ چیزیں کی جا سکتی تھی. آپ نے گولی ہی چلانی تھی، آپ نے مارنا ہی تھا لوگوں کو، تو کسی بھی چھوٹے قافلے پر آپ اٹیک کر کے یہ سارا کچھ کر سکتے تھے. یہ بربریت آپ وہاں بھی کر سکتے تھے، اس سے کم نقصان ہوتا. لیکن شاید آپ نے سبق سکھانا تھا. ایک تو آپ نے سبق سکھانا تھا، دوسرا مجھے جو لگتا ہے کیونکہ بیلاروس کے صدر یہاں پہ موجود تھے پاکستان کے اندر، اور آپ ان کی موجودگی میں انٹرنیشنل میڈیا بھی ہوتا ہے، تو آپ یہ کرنا نہیں چاہ رہے تھے. دوسرا آپ یہ چاہ رہے تھے کہ ایک دفعہ ان سب کو اکٹھا کرو، ایک ہی بار ان کے اوپر خوف کے بادل لہرائیں اور ایک ہی بار ان پر برسا جائے تاکہ یہ آئندہ کے لیے پھر کسی کو بھی یہ جرأت نہ ہو اپنے حقوق کے لیے باہر نکلنے کی. تو یہ محسن نقوی صاحب نے اپنی پریس کانفرنس میں بھی یہی بات کی تھی کہ ابھی ہمارے پاس غیر ملکی مہمان ہیں، وہ چلے جائیں تو اس کے بعد ان کو پھر بتاتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ کیسے نمٹتے ہیں. پھر ریاست اپنے طریقے سے نمٹے گی. اچھا، ریاست کے نمٹنے کا بالکل میں اس میں یہ نہیں کہتا کہ ریاست اس طرح کیوں نمٹ رہی ہے. ریاست کا اپنا طریقہ ہوتا ہے بھائی، ریاست نے جو کرنا ہے سو کرنا ہے. سوال یہ ہے کہ کیا یہ لوگ کوئی چڑھائی کرنے کے لیے آئے تھے؟ کیا یہ لوگ ناحق نکلے تھے؟ ان کا ایک سمپل سا مطالبہ تھا کہ ہمارے قیدی ناجائز آپ نے پکڑے ہوئے ہیں، انہیں رہا کرو، ہمارا مینڈیٹ واپس کرو. آپ نے ہمارا مینڈیٹ چوری کیا، آپ کی جو حکومت ہے یہ چوری کی حکومت ہے، تو یہ آپ کی حکومت بنتی نہیں ہے. ان کا جائز مطالبہ تھا، اس پر آپ نے انہیں گولیاں مار دی ہیں. اور اس میں تحریک انصاف کے حوالے سے بھی میں بات کروں گا کہ کچھ احتجاج جو ہوتے ہیں نا وہ صرف نعروں سے، زبانی کلامی باتوں سے وہ نہیں ہوا کرتے. میں کوئی تحریک انصاف کا ورکر نہیں ہوں کہ میں ان کے بارے میں کوئی رائے قائم کر سکوں. ان کی اپنی پالیسی ہے، جس طرح وہ مرضی چلیں. لیکن میرا یہ، میں نے پہلے بھی اب میرے ویلاگ پرانے سارے اٹھا کر دیکھ لیں، 5-7 جو دنوں کے ہیں، میں ایک ہی بات کر رہا تھا کہ اگر کسی کے ذہن میں یہ گمان ہے نا کہ 2-4-5 لاکھ بندے نکال کر وہ اس سسٹم کو گرا دے گا، تو یہ گمان اپنے ذہن سے نکال دیں. یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ اس طرح نکلیں. جب تک کم از کم میں یہ کہتا ہوں 40 سے 50 لاکھ لوگ پورے پاکستان سے نہیں نکلیں گے، آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ سسٹم کی آپ ایک اینٹ بھی ہلا لیں گے.
یہ 2 4 5 10 لاکھ لوگ یہ کوئی معنی نہیں رکھتے. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب شہباز شریف جیسا شخص وزارت عظمیٰ پر ہوئی ہے، جب وزیر اعلیٰ تھا تو اس نے آپ کو پتہ ہے ماڈل ٹاؤن میں ظلم کی انتہا کر دی تھی. اب تو یہ وزیر اعظم ہے تو اب ظاہر ہے بڑا بنتا تھا ثانیہ بھی اس کے پروفائل پہ ہو. تو اب آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ آپ ان لوگوں کو 2 4 5 لاکھ لوگوں کے ساتھ گرا لیں گے. کم از کم 40 سے 50 لاکھ لوگ نکلیں. 2 4 لاکھ لوگوں کو تو میں آپ کو بتا رہا ہوں اسی طرح لائٹ صاف کریں گے، میڈیا کو واش آؤٹ کریں گے اور یہ آپ کے اوپر کنٹینر چڑھا دیں گے، یہ آپ کے اوپر گاڑیاں چڑھا دیں گے، یہ آپ کو گولیوں میں نہلا کے رکھ دیں گے اور آپ کی لاشیں بھی سمندر میں پھینک دیں گے اور پتہ بھی نہیں چلے گا کہ کتنے لوگ مارے گئے اور کیا ہوا. اور پروپیگنڈا بھی آپ کے خلاف ہوگا کہ آپ یہ کر رہے تھے، آپ یہ اس طرح اس سسٹم کو آپ نہیں ہلا سکتے. تو کم از کم ایک تو پاکستان تحریک انصاف نے جس طرح کی یہ کال دی تھی اس طرح کی آپ نے تیاری نہیں کی تھی. آپ کو چاہیے تھا کہ آپ کے ایک یونین کونسل کے اندر جو چیئرمین کونسلر کا الیکشن بھی لڑتا تھا نا، اس کو بھی آپ کہتے کہ آپ نے 50 سے 100 بندے نکال کے لے کے آنے ہیں، تب جا کر یہ تعداد پوری ہوتی تھی. پھر آپ کو چاہیے تھا کہ آپ اپنے سیف زون میں سب کو اکٹھا کرتے. آپ سب سے پہلے آپ نے سیدھا وہاں سے علی امین گنڈا پور صاحب نکل آئے، ادھر سے آپ یہ بھی قافلہ آ جائے. یہ بھی آپ اگر کے پی کے آپ کے لیے بہترین زون تھا تو آپ سب کو کے پی کے میں جمع کر سکتے تھے. آسان تھا پہنچنا، اتنا مشکل بھی نہیں تھا. لوگ ٹرینوں سے بھی جا سکتے تھے، لوگ بسوں سے بھی جا سکتے تھے، لوگوں کو لے کے جانا تھا وہاں پر. ٹائم سے پہلے یہ ساری چیزیں کی جا سکتی تھی اگر آپ نے اس طرح کی کال دینی تھی. تو اس میں ایک تو مجھے پلاننگ جو ہے اس کی بھی کہیں نہ کہیں کچھ کمی نظر آئی ہے. پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے جذباتی فیصلہ زیادہ تھا، منصوبہ بندی بہت کم تھی. دوسرا میں پھر یہ کہہ رہا ہوں کہ جب تک بڑی تعداد میں لوگ نہیں نکلیں گے، یہ چاہے آپ 100 بار 100 پلاننگز کر کے بھی نکل آئیں تو آپ یہ اچیو نہیں کر سکتے ہیں. ایک اور چیز، اب چونکہ میں اس ظلم پر تو بالکل بھی خاموش نہیں رہ سکتا. چاہے 10 لوگ تھے، چاہے 10,000 لوگ تھے، چاہے 1 لاکھ لوگ تھے، چاہے 2 لاکھ لوگ تھے، یہ تو کہیں بھی نہیں کہا جا سکتا کہ آپ ان پر گولیاں چلائیں، آپ ان کو قتل کر دیں، آپ ان کو موت کے گھاٹ اتار دیں. پھر علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ ان کے بارے میں خبر چلی رات کو کہ وہ فرار ہو گئے. پھر خبر چلی کہ انہیں گرفتار کر لیا گیا. پھر پتہ چلا کہ نہیں، ان کا ہم پیچھا کر رہے ہیں. اور اب جو خبر آ رہی ہے اس وقت لیٹسٹ جب میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں، اس وقت یہ خبر آ رہی ہے کہ وہ شاید مانسیرا کے اندر موجود ہیں. حقیقت کا مجھے بھی نہیں پتا، کسی کو بھی نہیں پتا کہ علی امین گنڈا پور صاحب اس وقت کہاں پہ ہے. سننے میں یہ آ رہا ہے کہ وہ مانسیرا کی طرف موجود ہے اور بشرا بی بی اور وہ مل کر کسی جگہ پر اب اکٹھے ہوں گے اور پریس کانفرنس آئے گی. اس پریس کانفرنس میں کیا ہوگا؟ زیادہ سے زیادہ یہی ہوگا کہ ہمارے اوپر ظلم کیے گیا، بربریت کی گئی، ہمارے لوگوں کو مارا گیا، گولیاں چلا دی گئیں، ہمیں یقین نہیں تھا. اور اس میں ممکن ہے اداروں پر بھی الزامات لگائے جائیں. میں آپ کو ایک چیز، تو یہ ریئلٹی ہے، میں اس پر کوئی اختلاف کرے میرے ساتھ یا کچھ بھی کرے، یہ گولیاں پاک فوج نے نہیں چلائی ہیں، یہ 100% کلیئر ہے. اس طرح کی سوشل میڈیا پر باتیں آ رہی ہیں کہ جی یہ دیکھو بنگلہ دیش کی فوج نے تو کہہ دیا تھا کہ ہم گولیاں نہیں چلائیں گے، تو یہاں پہ چلا دی گئی ہیں، آپ پر اعتماد تھا وہ بھی اٹھ گیا. تو بھائی یہ پاک فوج نے گولیاں نہیں چلائی ہیں، یہ 100% کلیئر ہے. یہ صرف اور صرف محسن نقوی صاحب کی ہدایات کے اوپر یہ پولیس کا کام ہو سکتا ہے یا کسی اور کوئی اس طرح کے معاملات ہو سکتے ہیں، اس میں کئی بھی ایلیمنٹس ہوتے ہیں، ان پر میں بات نہیں کرتا. بہرحال یہ کلیئرٹی ہے کہ پاک فوج نے یہ گولیاں نہیں چلائیں. اچھا خیر، علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ فوراً نکلے، جس طرح پچھلی بار وہ نکلے تھے. اب وہ پریس کانفرنس کر کے یہی چیزیں کریں گے کہ اب ہم یہ کرنے جا رہے ہیں. اور ممکن ہے کہ وہ اس وقت یہ کہہ دیں کہ ہمیں عمران خان صاحب کی ہدایت یہی تھی کہ اگر لوگ مرنے لگ جائیں تو اس وقت آپ نے احتجاج کو ختم کر دینا ہے، آپ نے لوگوں کی بلی نہیں چڑھانی. ایک ان کی پہلے پریس ریلیز بھی آئی ہے جس میں علی گوہر صاحب ہیں، جس میں شبلی فراز صاحب ہیں، جس میں سلمان اکرم راجہ صاحب ہیں. اس میں علی امین گنڈا پور صاحب پتہ نہیں اب ان کی اس میں رائے شامل ہے یا نہیں ہے. تو جو 5 لوگوں کی کور کمیٹی ایک بنی تھی، ان کی جو پریس ریلیز آئی اس میں انہوں نے یہی کہا ہے کہ جب ہم سیدھیاں گولیاں چلانے شروع کر دیں تو اس وقت ہم نے کہا کہ ہم اپنی لاشیں نہیں دے سکتے، یہ خون کے لیے اب چونکہ ان کے منہ کو خون لگ چکا ہے تو ہم یہ تو نہیں کر سکتے، لہٰذا ہم اپنا احتجاج ختم کرتے ہیں. بہرحال آئندہ آنے والی جو صورت حال ہے اس پہ اب فی الحال آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ احتجاج ختم ہو چکا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ اسلام آباد کے اندر ابھی تک موجود ہیں، کسی نہ کسی جگہ پر کوئی چھپے ہوئے ہیں، کوئی پھر رہے ہیں، کوئی گھوم رہے ہیں، کوئی کدھر ہیں. تو ابھی اسلام آباد کے اندر سے لوگ پوری طرح انخلا نہیں ہوا. لوگ یہیں پر اسلام آباد اس کے گرد و نواح میں کہیں نہ کہیں موجود ہیں. کچھ لوگ واپس چلے بھی گئے ہوں گے. ممکن ہے یہ جو گولیاں چلائی ہیں یہ لوگ مزید نفرت کے ساتھ دوبارہ 1-2 دنوں میں، ہفتے میں، یا اسی وقت یا آج کی پریس کانفرنس کے بعد جو بھی ایک گائیڈ لائن آتی ہے یہ دوبارہ نکل آئے. اس کو آپ کال کا اینڈ نہیں کہہ سکتے. پھر جب آزادی کے لیے تحریکیں چلائی جاتی ہیں تو وہ 1 دن، 1 گھنٹہ، 1 ہفتے یا 1 مہینے کے لیے نہیں ہوتی، بعض دفعہ وہ سالوں کے حساب سے بھی چلتی رہتی ہیں. میں سے شکست نہیں کہہ رہا پاکستان تحریک انصاف کی، میں پاکستان تحریک انصاف کا ہارنا نہیں کہہ رہا، واپس مڑ جانا نہیں کہہ رہا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ جھپٹنا، پلٹنا، پلٹ کر جھپٹنا لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ. تو بہرحال آنے والی جو بھی سچویشن ہوگی میں اس سے انشاءاللہ آپ کو اپڈیٹ کرتا رہوں گا. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ میرا آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر ہو. والسلام.